رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم انطقنی بالہدی وعلمنی التقوی۔ دیکھیں گفتگو چل رہی ہے اسلامی شادی کی۔ کل کی گفتگو خلاصہ یہ تھا کہ بذات خود شادی کیا ہے، مستحب ہے، النکاح من سنتی، پیغمبر کی سنت ہے نکاح کرنا۔ لیکن بعض حالات میں شادی کیا ہوتی ہے، بعض حالات میں شادی واجب ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے، اور وہ ہے انسان کے گناہ میں پڑنے کا خطرہ۔ اگر گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو شادی کرنا، یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہماری گفتگو ہم یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید نے ہماری شادیوں کو بالکل آزاد قرار دیا ہے۔ قرآن مجید نے شادی کے سلسلے میں بہت ساری الگ الگ آیتوں میں گفتگو کی ہے، ٹھیک۔ اب بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہمارے پاس جو سماجی حالات ہیں اس میں یہ ہے کہ لڑکی والے غریب ہوتے ہیں تو ان کو شادی مشکل ہوتی ہے، لیکن قرآن بالکل الٹا ہے۔ قرآن میں لڑکی والوں کا کہیں ذکر نہیں، کیونکہ پیسے نہیں ہو تو کیا کریں۔ قرآن مجید میں مردوں کے لیے کہا گیا، سورہ، آپ اس کو نوٹ کریے، سورہ نساء آیت نمبر 25۔ ذرا قرآن دے بیٹا، قرآن رکھا ہے، وہ اٹھاؤ قرآن، نیچے والا، نیچے والا، ہاں نیچے تھوڑا صاف ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 25، سورہ نساء آیت 25 میں کہا گیا ہے، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، ٹھیک، کہ اصل میں کیا ہے، اصل میں اسلام میں جو شادی کا خرچ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر ہے۔ عورت کے اوپر شادی کا کوئی خرچ نہیں ہے۔ چنانچہ اگر میں آپ سے سوال کروں اور پوری امت مسلمہ سے سوال کروں کہ رسول اللہ کو اللہ نے کیا کیا، ایک بیٹی دیا، مگر ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے تاکہ پتہ ہے لڑکوں شادی کیسے ہوتی ہے۔ ایک بیٹی دیا، رسول اللہ کیا کیا، رسول اللہ نے بیٹی کی شادی کری۔ کوئی بتائے گا کہ رسول اللہ کی بیٹی کی شادی کا بجٹ کیا تھا؟ ہاں، مطلب نہیں، رسول اللہ نے کتنا پیسہ خرچہ کیا، کیا لاکھ خرچہ کیا؟ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کے یہاں شادی کرنے میں خرچ کا کوئی ذکر نہیں۔ رسول اللہ کتنا پیسہ خرچہ ہوا، کیا خرچہ، کیسا کیا؟ جب رشتہ طے ہوا تو مولا سے کیا پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ رسول کی یہ سنت ہے کہ جب بھی رشتہ طے ہوتا ہے تو لڑکوں سے پوچھتے ہیں، مرد سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس ہے کیا، مہر دینے کے لیے کیا ہے۔ رسول کے ہاں یہ بات مہر گفتگو میں آئے گی کہ اسلام میں شادی میں سب سے پہلے کیا ہے، مہر ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، آخر میں مہر ہے۔ جب بارات آ گئی، سب لوگ کھانا بن کے تیار ہو گیا، سمجھا، اور اب نکاح پڑھنے کے بعد تو مہر کیا ہوگی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ رسول کے یہاں سب سے پہلا سوال کیا ہے کہ کل یاد ہے نا، کل قصہ، اس نے کہا مجھے شادی کرنا ہے، رسول نے کہا، شخص نے کہا میں کروں گا، سب سے پہلا سوال کیا کیا، مہر کیا ہے تمہارے پاس؟ جب رسول کی اپنی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوا تو کیا ہوا، مولا علی کا رشتہ طے ہو گیا، پہلا سوال کیا ہے تمہارے پاس؟ رسول اللہ جانتے ہیں کہ پاس کیا ہے؟ کیا فرمایا؟ کہا تم مرد میدان ہو، مجاہد ہو، تم کو تلوار کی ضرورت ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، تو وہ ذرا کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اپنی ذرا بیچ کے آؤ۔ اب مولا کہاں سے لایا تھا میرے کو نہیں معلوم، لیکن گئے، مولا نے ذرا بیچی۔ اچھا، ذرا بیچ کے جو اس کے پیسے ملے اس کو کیا کیا، اس کو سارے کے سارے لے کے یہ چیزیں بہت غور کرنے کی ہیں۔ مثلا اگر ہم گئے کوئی چیز، مثلا ہمارے پاس گاڑی تھی، ہم نے گاڑی کتنی 50,000 بیچ دی، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے، 10 اپنی نکالیں گے، 10,000 ہماری جیب میں ہونا چاہیے، کچھ ہماری جیب میں کچھ تو ہونا چاہیے، 10-5 نکال لیں ہم، ہمارے کام آئے گا نہیں۔ مولانا نے کیا کیا، وہ سارے پیسے کیا کیا، لا کے رسول اللہ کو دے دکھائے کے دیے، مہر کے عنوان سے دیے، ٹھیک۔ تو یہ گفتگو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اسلام میں سسٹم کیا ہے، ہم نے اسی سسٹم کو ڈسٹرب کیا ہے۔ اور پھر رسول اللہ کیا کیا، اسی مہر کے پیسے سے کیا کیا رسول اللہ نے جہیز کا انتظام کیا،
اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ آپ یقیناً لوگوں کو یہ مثلاً اطلاع نہیں ہے۔ ابھی پچھلی فاطمیہ کا موقع تھا، ہم دلی گئے مجلس پڑھنے کے لیے، اور وہاں میں نے اسی بات کو پڑھا، لوگوں کی آنکھیں کھلے رہ گئی، ٹھیک ہے، میں نے اسی چیز کو وہاں پڑھا کہ آج لوگ ہم جب باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑے نئے نئے مولوی آئے ہیں، جہیز کو منع کرتے ہیں۔ رسول نے جہیز نہیں دیا کیا؟ رسول نے جہیز دیا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس پہ جواب دیا رسول نے دیا، یقیناً دیا، اور پوری جہیز کی ایک لسٹ ہے، لیکن جیسے رسول نے دیا ویسے دیجئے، جیسے کو رسول نے دیا ویسے کو دیجئے، یہ دو چیزیں ہیں، جیسے کو دیا ویسے کو دیجئے۔ آج لوگوں کے پاس بھرا پڑا ہے، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہے، پھر بھی لاریوں میں جہیز لا لے رہے ہیں۔ مولا کے پاس کیا تھا؟ میرے کو کچھ نہیں تھا، گھر خالی تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کیسے دیا؟ مولا علی نے کیا کیا؟ ذرا بیچا، بیچ کے لا کے رسول اللہ کو مہر کے پیسے دیے، اور اسی مہر کے پیسے سے رسول اللہ نے کیا کہ جہیز کا اگر مرد ہو تو ٹھیک ہے، شادی طے ہو، مہر طے کرو، لڑکے والے آپ ہیں، مہر کے پیسے ادا کرو، لڑکی کا باپ اسی مہر کے پیسے سے آپ کے جہیز کا انتظام کرے گا۔ کون کرتا ہے ایسا؟ نہیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مہر ادا کرو۔ رسول نے جو کیا، نہیں رسول نے جو کیا، رسول نے یہی کیا نا، رسول نے یہ تو کیا، میں سنت رسول بتا رہا ہوں۔ رسول کی سنت یہ ہے کہ آپ نے اس مہر کے پیسے لیے اور اسی پیسے سے کیا کیا؟ آپ دیجیے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں صرف اپنے مطلب کی بات یاد رہتی ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو، عورتوں کے لیے شادی میں ایک پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو خرچ کون کرے؟ لڑکا خرچ کرے، پھر اس کو ولیمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لڑکی والے ان کے گھر جو مہمان آئیں گے ان کو کھانا کھلا دینا کافی ہے۔ ہاں مولا ذرا بیچ دے، ولیمہ پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا؟ رسول اللہ نے بھی کیا، رسول اللہ اسی پیسے رسول اللہ نے انتظام کیا۔ ہم دونوں بھائی تھے نا، تو اسی میں کیا کیا؟ انتظام کر دیا انہوں نے، ولیمہ کیا۔ پیغمبر اسلام کا ولیمہ معلوم ہے آپ کو؟ جا کے تاریخ کو پڑھیے کہ رسول اللہ کا ولیمہ کیسا ہوا۔ 3 دن تک لوگوں نے، مکے کے لوگوں نے کھانا کھایا، معلوم آپ کو کس نے کیا؟ جناب ابو طالب نے کیا۔ 3 دن تک ہم لوگ ایک ٹائم کھانا کھلاتے ہیں سیدھے ہو جاتے ہیں۔ جناب خدیجہ کے پاس مال بھرا پڑا تھا، لیکن نہیں، جناب ابو طالب ہمارے بھائی کا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، بعد میں دیا، اسلام کے لیے دیا، ولیمے کے لیے نہیں، ولیمے کے لیے نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ جناب پیغمبر اسلام کا ولیمہ 3 دن ہوا۔ آپ ولیمہ، بہت پیسے آپ کے پاس ہے نا، لوگ بہت پیسے کاٹتے ہیں، سمجھے آپ؟ شادیوں میں بہت بڑا مسئلہ ہے، سمجھے آپ؟ شادی اب چونکہ ہمارے پاس حیدرآباد میں شادی ہم تو انٹرنل ہوتی ہے، ایک اس محلے کے اس محلے کا، سمجھے آپ؟ تو کیا بولتے ہیں بھائی ہم نامور لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے پاس 1500 آدمی آئیں گے، بھائی لڑکی والوں کے یہاں کتنے آدمی آئیں گے؟ 200 سے کم شروع ہوتے ہیں، کم سے کم 200 آدمی تو آئیں گے ہی، کیا کو آئیں گے بھائی یہ لوگ؟ یہ کون سی بے غیرتی ہے؟ ہمارے پاس نہیں، اب یہاں کیا ہے، ہمارے پاس نارتھ میں اور جگہوں پہ سسٹم کیا ہے؟ بارات کا ہے۔ یہاں کی بارات تو ایسی ہی ہے، ہمارے پاس چونکہ کئی 100 کلومیٹر بارات جاتی ہے تو بڑا اہتمام ہوتا ہے، بہت سی گاڑیاں، بس، اور پتہ لگا باراتی نہا دھو کے نئے نئے کپڑے پہن کے فرسٹ کلاس تیار ہو کے بارات جا رہے ہیں، کیا سمجھے آپ؟ تو جب وہاں ڈیل ہوتی ہے تو کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم کو کچھ نہ لینا کچھ دینا ہے، بس ہمارے جو مہمان آئیں گے ان کی آپ خاطر اچھی کریے گا۔ میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی بے غیرتی مسلمانوں کی اور کیا ہوگی کہ مہمان تمہارے خاطر کون کرے گا؟ لڑکی والے کریں گے، خیر کریں گے بھائی۔ یہاں بھی ایسے ہوتا ہے کہ شادی کا فنکشن ہے، لڑکے والوں کی طرف سے 200 آدمی، 300 آدمی، 400 آدمی، 500 آدمی آئیں گے، خیر کو آئیں گے۔ یہ مشکل ہے، یہی ہوتا ہے کہ پھر آپس میں ایک دوسرے پر شکنجہ کستا ہے، پھر وہ اتنا خرچہ کر رہے ہیں تو ان کو اتنا چاہیے۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے سماج، یہ ہمارے سماج کے مسائل ہیں۔ اب نے عرض کیا، اس کو یاد رکھیے، یہ سب یہی سب بت ہیں، جب تک یہ بت نہیں توڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، تب تک ہم سچے مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو اب
کچھ لوگ ہیں بیچارے کہ جو غریب ہیں، ان کو اتنا نہیں ہے کہ آپ کو 800 لوگ کھانا کھلائیں، مہر کے بہت زیادہ پیسہ ادا کریں، ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ان کو؟ سورہ نساء کی اب کل کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کسی کو گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے تو کیا کرے؟ وہ شادی کر لے۔ اب کوئی بیچارہ ایسا جس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، مرد کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ کیا کرے؟ شادی میں خرچہ کرے۔ سورہ نساء آیت نمبر 25، آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، ٹھیک، اور تم میں سے جس کو مقدور نہ ہو کہ وہ آزاد مسلمان بیویوں سے نکاح کرے۔ چونکہ یہاں کے اوپر پہلے زمانے میں، رسول کے زمانے میں کیا تھا؟ سسٹم کنیزی کا تھا، عورتیں بیچی جاتی تھیں، خریدی جاتی تھیں، لوگ لڑکیوں کو بیچ دیا کرتے تھے، اس کے بہت سارے اسباب ہیں، الحمدللہ وہ کیا ہوا؟ اسلام نے ختم کر دیا۔ آج قرآن میں بہت سے مقام پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سے مقام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں تو کنیزوں کی گفتگو ہے، قرآن میں تو غلاموں کی گفتگو ہے، قرآن غلام اور کنیز کو پروموٹ کرتا ہے۔ میں صرف ایک بات کہوں گا کہ جو زمانہ ہوتا ہے نا، اس زمانے کی گفتگو کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس زمانے کی باتیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، جو رائج تھا، لیکن پورے قرآن میں ایک آیت کا ایک ورڈ بھی غلام اور کنیز خریدنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ یاد ہے، کوئی بھی آپ سے کوئی کہے تو آپ اس کو جواب دیجئے کہ قرآن مجید میں کہیں غلام و کنیز خریدنے کی بات نہیں ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ ہمیشہ آزاد کرنے کی بات کی گئی ہے۔ دیت میں، سمجھے آپ، کفارے میں، ان تمام جگہوں پہ کیا ہے؟ غلاموں و کنیزوں کو آزاد کرنے کی بات کی گئی ہے، ان سے نکاح کرنے کی بات کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید اور اسلام کیا کرتا ہے؟ لوگوں کو آزاد رکھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اور دھیرے دھیرے اسلام نے کیا کیا؟ اس کو ختم کیا۔ تو اب جس کے پاس اتنی استطاعت نہیں تو کیا کرے؟ یہاں کے اوپر گفتگو بہت خطرناک آنے والی ہے ہمارے پاس۔ آیت نمبر 25 پڑھیے، سورہ نساء کی آیت۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ اگر تم میں سے جس کو تم میں سے مقدور نہ ہو کہ وہ آزاد مسلمان بیویوں سے نکاح کرے، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو کیا کریں؟ تو جو مسلمان کنیزیں تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہوں، قبضے میں ہوں، کیا کرو؟ انہیں سے تو نکاح کر لو، مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو تمہارا کیا کہ تم انہیں سے نکاح کر لو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم میں سے ایک دوسرے ہم جنس ہو، ٹھیک ہے۔ فَأَنكِحُوا، یہاں سے فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تو کیا کرو؟ تو ان کے مالک کی اجازت سے ان سے نکاح کر لو، ٹھیک۔ عام طور ہوتا کیا تھا؟ جو کنیزیں ہوتی تھیں ان کنیزوں سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا، وہ ظاہر بات ہے وہ ملکیت ہیں، کنیز ہیں، تو ان کا سماج میں ایک درجہ آزاد عورت کی بنسبت ایک درجہ کم تھا، لہذا ان سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ کہا گیا کہ تم ان کنیزوں سے نکاح کرو۔ کیا تشویق کی جا رہی ہے؟ بہت سی عورتیں ایسی ہیں، بہت سی لڑکیاں ایسی تھیں کہ جو لوگوں کی ملکیت تھی، وہ ان کے لیے کام کرتی تھیں بیچاری، اور ان کو، لیکن جب آپ ان سے نکاح کر لیں گے ان کا درجہ کیا ہوگا؟ ان کا درجہ آزاد عورت کے برابر ہو جائے گا، وہ ان کا درجہ بلند ہو جائے گا۔ تو ان کے مالک سے اجازت لے کے آپ نکاح کرو۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ایسا نہیں ہے کہ کنیز ہے تو ان کو آپ مہر نہیں دو، ان کا مہر ان کو ادا کرو، بالمعروف محسنات۔ اب یہاں جو گفتگو آ رہی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں، محسنات قید لگائی گئی ہے، کیا ہے؟ کہ قید نکاح میں آنے والیاں نہ کہ مستی کرنے والیاں ہوں، محسنات یعنی پاک دامن ہوں۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں جو ابھی بھی اس زمانے میں بھی ہیں جو بہت ہی لاؤبالی ہوتی ہیں۔ غیر مصافحات، نہ آشنائی کرنے والیاں ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا ذکر کہاں ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 25 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسی لڑکیوں سے پرہیز کرو جن کے بوائے فرینڈ ہوں۔ بوائے فرینڈ وہ گیٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو کھل گیا تو پھر جلدی بند نہیں ہوتا، پھر اس میں سے بہت سے لوگ وارد ہوتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ نگاہ کر رہے ہوں گے، میں سختی سے اپنی بچیوں سے اس بات کو، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے وہ اس کو دیکھیں، سوشل میڈیا پہ جو لوگ بھی ایسی پوسٹ ڈالتے ہیں وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ علی والے نہیں ہیں،
وہ لوگ فاطمہ والے نہیں ہیں، وہ لوگ حسین والے نہیں، وہ لوگ مجلس والے کربلا والے نہیں ہیں، لہذا ہم ان کی پیروی کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ قرآن مجید کا کیا گیا ہے؟ الفاظ یاد رکھیے، غیر مصافحات ولا متخذات الاخدان، یہ لفظ ہے جو آشنائی کرنے والیاں اور چوری چھپے ملنے والیاں نہ ہوں۔ آج جو بوائے فرینڈ سسٹم کیا ہے، وہ چوری چھپے ہے۔ فون پہ کیا ہوا؟ ہیلو ہائے ہوا، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر کیا ہوا؟ ہیلو ہائے ہوا، اور دوستی ہو گئی، کیا ہو گئے؟ بوائے فرینڈ ہو گئے۔ یہ چوری چھپے۔ قرآن مجید نے آج سے 1400 سال پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 25 میں اس بات کو کریٹ کیا ہے کہ ایسی لڑکیوں سے کیا کریے آپ؟ معاملہ بڑا خراب ہے۔ بعض لوگ، میں بتاؤں آپ کو، آج کے تاریخ میں بعض لوگ ہم سے ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا آج کے زمانے میں لڑکیاں ایسی، جسے قرآن کہتا ہے نا، ایسی لڑکیاں ڈھونڈنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ الحمدللہ خدا کا شکر ہے کہ ہم لوگ ایک اچھے سماج میں، ایک اچھے گھرانے میں، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں کہ جہاں کے اوپر ابھی بھی بوائے فرینڈ بنانا کھلم کھلا تو عیب ہے۔ آپ چلے جائیے یورپ کنٹریز میں، ویسٹرن میں، وہاں ماں اپنی بیٹی کو تانا دے دی تو کہاں جائے گی؟ تیرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے، تجھے کون پوچھے گا؟ یعنی وہاں کے اوپر بوائے فرینڈ ہونا کیا ہے؟ ایک نارمل ایک سسٹم ہے کہ لڑکی ذرا 13-14 سال کی ہوئی، سمجھے آپ، اس کا بوائے فرینڈ ہے، 15 سال ہوئی، وہ چلی گئی، سمجھے آپ، اور پھر اس کے بعد جب تک ساتھ رہی نہیں پٹی کسی اور کو۔ یہ سسٹم کیا ہے؟ یہ سسٹم نظام انسانیت کو برباد کرنے والا ہے۔ میں پھر اپنی بچیوں سے عرض کر رہا ہوں، قرآن مجید کی، اس کو لکھ لیجئے، سورہ نساء کی آیت نمبر 25، کیا لفظ ہے؟ لفظ یہی ہے کہ بلا متخذات اخدان، یعنی چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں نو، یعنی بوائے فرینڈ بنانے والیاں نو۔ کتنی عجیب بات ہے۔ دیکھیے، یہ ایک وائرس ہے، اور یہ وائرس بڑی تیزی سے پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، اور اگر ہمارے بچے، ہمارے بچیاں اس سے محفوظ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو کیا کیا، اس سے محفوظ رکھا ہے۔ پوری دنیا میں جو سسٹم چل رہا ہے کیا ہے؟ وہ آج کچھ نہیں ہے، صرف انسان کی ہوس پرستی اور کچھ نہیں۔ آج فیمنزم کا جو جھنڈا بلند کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں عورتوں کے حقوق کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور ان کی آزادی اور ان کی ایکولیٹی کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ اصل ان کو عورتوں کا درد نہیں ہے کہ عورتیں مظلوم ہیں، عورتیں دبی پیسی، نہ، ان کو اپنی ہوس مکمل کر، اپنی ہوس پوری کرنی، اپنی ہوس مٹانی ہے۔ آج آپ چلے جائیے، ایڈورٹائز کی پوری دنیا ہے، ایک دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں، ایڈورٹائزمنٹ ایک پوری دنیا ہے، کروڑوں اربوں روپے، لاکھوں روپے روزانہ خرچہ ہو رہے ہیں، کہے کے اوپر؟ ایڈورٹائز کے اوپر۔ اس میں اکثریت استعمال کس کا ہے؟ عورتوں کا ہے، لیڈیز کا ہے، اور وہ بھی کیسا؟ وہ بھی ایسا کہ اس طریقے ایسا ہے کہ آپ اگر واقعاً شرافت مند ہیں تو آپ اس ایڈورٹائز کو دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ آپ تصور کیجئے، وہ پروڈکٹ جس کے لیے ایک عورت ایڈورٹائز کر رہی ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ ٹھیک، بہت پہلے میں نے دیکھا تھا، ایک کسی نے پین نکالا، پین، بال پین، کتنے کا آتا ہے؟ 5 روپے کا، 10 روپے کا۔ اس کے لیے، اچھا، وہ انہوں نے نکالا بال پین، نکالا کیسا؟ ٹرانسپیرنٹ نکالا، ٹھیک ہے، ایک ایسی پلاسٹک لگائی جس میں کیا ہے؟ سب کچھ میں دکھ کے آ رہا ہے۔ یہ چیزیں واقعاً عبرت کی چیزیں ہیں، دیکھیے، دیکھ کے عبرت حاصل کیجیے، لطف اندوز نہیں ہوئیے، عبرت حاصل کیجیے کہ ایک 10 روپے کے پین کے لیے، ٹرانسپیرنٹ پین تھا، کیا کیا انہوں نے ایک عورت کو اریاں کر دیا۔ اس سے صابن کتنے کا آتا ہے؟ 30 روپے کا، 40 روپے کا، 20 روپے کا۔ تو 20 روپے کے صابن کی ٹکا کے لیے کیا کیا؟ ایک عورت کو اریاں کر دیا۔ دنیا یہی چاہتی ہے، عورت سے، یہ عورت بیوقوف بن رہی ہے۔ حقیقت امر یہ ہے کہ جب اس پر ظلم ہو رہا تھا تب بھی بیوقوف بن رہی تھی، آج اس کی آزادی کی بات ہو رہی ہے تب بھی کیا ہے؟ لوگ اس کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ایک عورت اپنی، سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کو اپنی قیمت سے اس کو کیا کیا گیا؟ اس کے ذمہ بٹھایا گیا تمہاری کوئی قیمت نہیں ہے، اور پھر اس عریانیت کو، اس بے غیرتی کو کیا کیا گیا کہ اسٹیٹس دیا گیا۔ تو بہت اہم مسائل ہیں، یاد رکھیے آپ۔ اسلام میں حجاب، پاک دامنی، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے پاس
آپ ہم جن کو ماننے جن کو فالو کرنے والے ہیں. سمجھے آپ؟ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اہل بیت کے گھر کی عورتیں، سمجھے آپ، معصومہ قم ایسی. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، اپنے دامن کو پاک رکھیں. زمانہ بہت خراب ہے، یہ وائرس بہت تیز سے پھیل رہا ہے، ٹھیک. لہذا کیا کرنا، لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نہیں کر سکتے ہو، تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں خرچ کرنے کی شادی میں، تو اب کیا کرو، آپ جاؤ ان کنیزوں سے کر لو، کیونکہ اس میں شادی کرنے میں ان کا خرچہ بہت کم ہے. مہر، ہاں مہر کا مطلب پیسہ. کل بتایا تھا ہم نے کہ مہر کا مطلب کیا ہے، پیسہ ہی نہیں ہے مہر. ہاں، اور پھر روایت آئے گی انشاءاللہ کہ مہر کیا ہونا چاہیے، کیسا ہونا چاہیے. تو لیکن انہوں نے تاکید کی گئی کہ یہ عورتیں جو چھپے لوگوں سے رابطہ کرنے والی ہیں، کھلم کھلے جو گناہ کرنے والے تو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، لیکن جو چھپے لوگوں سے رابطہ کرنے والے، آج کتنی مرتبہ، مطلب حقیقت امر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو تربیت سسٹم ہے وہ صحیح نہیں رہ گیا. ہمارے پاس جو تربیت سسٹم ہے وہ صحیح نہیں رہ گیا ہے. میں اس بات کو پہلی بار کر چکا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں پر نگاہ رکھیں، ٹھیک، کس سے مل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے باتیں کر رہے ہیں، ورنہ معاملہ کیا ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. آج جا کے دیکھو، سب سے اہم مسئلہ ہمارے پاس افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ جو شیعہ مینجمنٹ اسکول ہیں وہاں پر بھی کوئی ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے. اب دیکھ لیجیے، میں نام نہیں لوں گا اسکولوں کے، وہاں کوئی ایجوکیشن ہے. اصلاً اسلام میں ایران میں کیا کہتے ہیں، یونیورسٹی سے نیچے اصلاً کوئی ایجوکیشن وہاں پہ ہے ہی نہیں. کیا ہے معلوم آپ کو، ایک اسکول ہے، اس میں لڑکے دونوں پڑھتے ہیں، وہاں شفٹ ہوتی ہے. ایک ہفتہ صبح سے دوپہر تک لڑکیاں پڑھیں گی اسی اسکول میں، اور دوپہر کے بعد کیا ہے، لڑکے پڑھیں گے. بیچ میں ڈیویشن اتنا ہوتا ہے، لڑکیاں چلی جائیں. اگلے ویک صبح سے دوپہر تک لڑکے پڑھیں گے اور شام کو لڑکیاں. اسی اسکول میں لڑکیاں دونوں پڑھتے ہیں، دونوں کا سسٹم الگ ہے. آج آپ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، ہر انسان پریشان ہے. کتنی بچیاں ہمارے پاس کہتی ہیں کتنی مشکلیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ، لڑکوں کے ساتھ پڑھنے میں کتنی پرابلم ہے. یہ کیا ہے، یہ زمانہ اصلا ہمارا خلاف ہے. یاد رکھیے، جو لوگ جن کے پاس دین نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس طہارت اور پاکیزگی، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. مسئلہ ان کو ہے جن کے یہاں سسٹم ہے، جن کے یہاں طہارت، پاکیزگی، پاک دامنی، یہ لوگ ہم کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے اس نظام کو کر رکھا ہے. لہذا ہمیں تو اس بات کو یاد رکھیے. پھر آیت نمبر 25 سورہ نساء کیا کہا گیا ہے کہ ان کا مہر دیجئے محسنات پاک دامن غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، تم مصافحات نہ ہوں، مستی کرنے والیاں نہ ہوں، اور چوری چھپے لوگوں سے رابطہ کرنے والی نہ ہو، بوائے فرینڈ بنانے والی نہ ہو. فَإِذَا أُحْسِنَّ فَإِنْ أَطَعْنَ، اس کا پوری لمبی آیت ہے. ذَلِكَ لَمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ، کہتے ہیں یہ بات کس کے لیے ہے، یہ بات کہتے ہیں اور یہ اس کے لیے جو تم میں سے ڈرے. جس کو اللہ کا خوف ہے وہ یہ سب کام کرے. جس کو اللہ کا خوف نہیں ہے، سمجھے آپ، اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اصل مسئلہ خوف الہی سے شروع ہوتا ہے. دین کی جڑوں کو اپنے دلوں کے اندر پلیز مضبوط کیجئے. جب دین کی جڑ مضبوط ہوگی تو خوف خدا ہوگا. جب انسان گناہ کرنے میں ڈرے گا، سمجھے آپ، تو پھر ایک ٹیلی فون پہ ہیلے ہائے بھی کیا ہوگا، وہ احتیاط سے کرے گا. بہرحال تو اب جن کے پاس نہیں ہے کیا کرنا، وہ کیا کرنا، وہ یا کریں تو شادی کرنا. پھر آخر میں کہا گیا ہے وَإِن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم پاس وہ بھی ممکن نہیں ہے تو کیا کرو، تم صبر کرو. اور صبر کرنا تمہارے لیے کیا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس ایسا بھی نہیں، نہ ان کے پاس پیسہ ہے شادی کرنے کے لیے، نہ ان کے لوگ ہیں کہ جو ان کو آگے بڑھ کے مدد کریں، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہے. کیا کرنا ان کو، انہیں صبر کرنا چاہیے. اور حقیقت میں اس صبر کا بے پناہ اجر ہے. خوب، لہذا اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 25 کا آپ حوالہ دیے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ 1400 سال پہلے کہا ہے کہ بوائے فرینڈ بنانے والی لڑکیوں سے شادی جناب نہ کریے، پرہیز کیجیے. ٹھیک، البتہ چونکہ
بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے کہ لڑکیاں بوائے فرینڈ نہ بنائیں اور لڑکے کیا کریں، لڑکے گرل فرینڈ بنائیں. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اصل پاک دامنی یہ دونوں میں کامن ہے. جس طرح لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ بوائے فرینڈ بنائیں، اس طرح سے لڑکوں کو اجازت نہیں کہ کیا ہے، گرل فرینڈ بناتے پھریں. اس محلے میں ایک، اس محلے میں ایک، اس محلے میں ایک. سمجھے آپ؟ یہ کیا ہے؟ یہ بہت غلط باتیں ہیں. ہمیں کیا ہے اس سے، اور اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے نتائج انشاءاللہ گفتگو ہوگی. ہمارے پاس شادی کتنی قسمیں ہیں؟ شادی کی 2 قسمیں ہیں، ارینج میرج اور ارینج میرج اور لو میرج. ٹھیک ہے، آپ اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں. لو میرج ہے اسلام میں، سمجھے؟ لو میرج اسلام میں ہے، لیکن لو کس سے؟ دین سے، ایمان سے، اخلاق سے، کردار سے. اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم تفصیل سے کریں گے. ٹھیک. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ اگر شادی نہیں کر سکتے تو کیا کرنا؟ پاک دامنی کو اختیار کرنا. آیت نمبر سورہ، اس کو نوٹ کریے، سورہ نور آیت نمبر 33. سورہ نور آیت نمبر 33. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شادی نہیں کر سکتے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں. عورتوں میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی عورتیں ہوتی ہیں. میرے جاننے میں اگر میں لسٹ بناؤں تو کم سے کم 20-30 تو نکل ہی جائیں گی. ایسی لڑکیاں، ایسی عورتیں جو اوور ایج ہو گئیں، جن کی شادیاں نہیں ہو سکیں کسی وجوہات کی بنا کے اوپر، سماجی ہو، انفرادی ہو، مالی ہو، کئی طرح. بعض لوگوں کے ہاں پیسے کی کمی، شادی نہ ہونے کی، کیا کہتے ہیں، پورا ایک چیپٹر ہے کہ شادی نہ ہونے کے اسباب کیا کیا ہیں، لڑکے ہو چاہے لڑکی ہوں. بعض لوگوں کے یہاں پیسے کی کمی شادی کے نہ ہونے کی سبب بنتی ہے. بعض جگہ ہے مثلا کیا کہتے ہیں، لک ہے، خوبصورتی نہیں ہے، اس لیے شادی نہیں ہو پا رہی ہے. بعض جگہ کیا ہے، ان کا کوئی سرپرست نہیں ہے، ٹھیک ہے، لڑکی کے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی شادی کرنے والا نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں کیا ہوتی ہیں، سب بنتی ہیں. اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ نور کی آیت نمبر 33 میں؟ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. انتظار کرو. اگر کسی کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ شادی کا خرچ اٹھا سکے تو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے. آج کے زمانے میں بتاؤں آپ کو سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ آج کے زمانے میں سب سے بڑا جہاد اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے. کنوارے تو کنوارے ہیں، جن کی ہو گئی ہے وہ بیچارے پریشان ہیں. سمجھے آپ؟ شادی کرنے کے بعد لوگ میں سب مشکلیں پھنسے ہوئے ہیں. کتنی عجیب بات ہے واقعہ. ان مسائل پہ گفتگو کب ہوگی؟ ایک آدمی ہے جس کی بیوی ہیں، بچے ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ کسی دوسری عورت سے. ابھی میں ہمارے پاس کیمپ تھا، ایک عورت آئی رو رہی تھی، بولی مولانا آپ کوئی دعا بتائیے. مولانا کیا کریں، کہاں میرے کو دعا تعویذ، میں مولوی نہیں ہوں، کوئی دعا بتائیے. ہمارے شوہر کی ایک عورت سے آشنائی ہو گئی ہے. میں نے اس کو 3 بار پکڑا اس کے ساتھ. جب پکڑتا ہوں نہیں آئندہ ایسا نہیں کروں، ایسا نہیں کروں گا. اور وہ کون ہے معلوم؟ وہ نان مسلم ہے. اللہ اکبر. کہ ایک مسلمان شیعہ یا حسین یا علی والا شادی کرے، بچے ہوں اس کو، اور پھر کیا کرے، وہ جا کے ایسا کام کرے. کتنی عجیب بات ہے. میرا درد یہی ہوتا ہے، کیوں ان مسائل کے لیے، ان مسائل پر گفتگو نہیں ہوتی ہے، کیوں نہیں لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے. کتنی بری بات ہے. ایک عورت جس کے بچے ہیں وہ کسی ایک دوسرے مرد سے کیا کرے، وہ جا کے رابطہ کرے. کتنی عجیب بات ہے. میرے کو ایک فون آیا، سمجھا؟ پتہ ہے اور کسی مولوی ہوتا ہے، خالی میرے کو ایسے فون آتے. فون آیا، مولانا میرا ایک بھائی ہے، وہ ایک لڑکی لے کے بھاگ گیا. تو میں کیا کروں بھائی؟ بھاگ گیا تو میں کیا کروں؟ بولے مشکل یہ ہے کہ اس کی شادی ہونی ہے. تو میں نے کہا کہ بھاگ گیا تو کر دو. بولے مشکل یہ ہے کہ اس کی شادی کسی سے ہو چکی تھی، اس لڑکی کی شادی کسی سے، شادی شدہ عورت لے کے بھاگ گیا. 3 مہینے ساتھ میں رہ رہا ہے. اب اس کا شوہر اس کو طلاق دینے کو تیار ہے. ٹھیک، تو کیا کرنا؟ کیا شادی ہو سکتی ہے؟ آپ یاد رکھیے، کچھ لوگ ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام ہیں. ان میں سے ایک کون ہے؟ ان میں سے ایک وہ ہے، اگر کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت سے زنا کرتا ہے
تو یہ مرد اس عورت کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گا. اگر وہ شوہر طلاق بھی دے دے تب بھی یہ اس کی شادی اس سے. ہمارے سماج میں کتنے کیس ایسے ہو رہے ہیں. ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کے بھاگ گئی, اپنے آشنا کے ساتھ چلی گئی. یہ بھی شوہر بیچارہ کیا کرے, کہا جان دے میں نے طلاق دیا, اس کو طلاق دیا, اس نے اس سے کیا کر لیا, نکاح کر لیا. نکاح باطل ہے, نکاح باطل ہے. اصل میں نکاح اس زندگی میں تو اس جنم میں تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا اس سے, اگلا جنم دیکھا جائے گا. یہ اسلام ہے. ان مسائل کو کہاں بیان کیا جائے, کہاں بیان کیا جائے. کتنے لوگ ایسے ہیں. اور پھر اس میں, اور میں جانتا ہوں بعض لوگوں کو ایک صاحب تھے, ایک مولوی کے پاس گئے, کہے مولانا کیا سالی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بولے اگر بیوی زندہ ہے اور نکاح میں ہے تو نہیں ہو سکتا. کیسے نہیں ہو سکتا, میں نے تو کیا ہے. ارے میں نے کیا ہے. اور آپ کو تعجب ہوگا, وہ آدمی مسجد کا مؤذن ہے, بیوی کو رکھتے ہوئے سالی سے شادی کی, اسے بچے پیدا کر لیا اس نے. کیوں نہیں سماج میں کوئی بولتا, بتاؤ اس کے اوپر. قرآن مجید میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے کہ بیوی کے زندہ سلامت رہتے, عقد میں رہتے, حتیٰ کہ عدت میں کیا ہے, اگر وہ بیوی ہے آپ کی تو اس کی بہن سے آپ سگی بہن سے شادی نہیں کر سکتے. نکاح باطل ہے. لوگ کر رہے ہیں. کیا کیا سماج میں ہو رہا ہے. ان موضوعات کی گفتگو کہاں ہوگی. ٹھیک, ہم واقعاً ولایت کی بات ہونی چاہیے. ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے دین و ایمان اور زندگی اور آخرت دونوں کا محافظ ہے. لیکن کب, جب ہم ولایت کے ذریعے سے دین کو صحیح طریقے سے سمجھیں. ٹھیک, اگر ولایت ہمارے پاس ہے اور ہم کو ایسے گناہ سے نہیں روک رہی تو یہ ولایت نہیں ہے. اس کو ولایت نہیں کہتے ہیں, اس کو فراڈ کہتے ہیں. اگر علی کی ولایت ہمارے پاس ہے اور ہم دھڑلے سے نماز قضا کر رہے ہیں تو یہ ولایت نہیں ہے. یہ کیا ہے, یہ ولایت کے نام کا دھوکہ ہے. اگر ہمارے پاس ولایت ہے, اپنی بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں تو کیا یہ ولایت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. لہذا ہمیں چاہیے کیا کرنا, ہم اپنے دامنوں کو ہم پاک رکھنا. یاد رکھیے اسلام میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے اور بڑی اہمیت ہے. دو چیزوں کو, ایک خون کو اور دوسرے پاک دامنی کو. ان دو چیزوں کو اسلام میں بہت اہمیت دی گئی ہے. اور اس میں شدت. سورہ نور پڑھی ہے, ہم کو یاد ہے ایک سال شاید کلاس یہیں ہوئی تھی, سورہ نور کی تفسیر یہیں بیان ہوئی تھی. یہیں جب پرانی بلڈنگ تھی تو سمر کیمپ میں سورہ نور بیان ہوا تھا. سورہ نور میں کیا ہے, سورہ نور میں پاک دامنی کے لیے حکم کیا ہے, آپ سنیں گے. ہمارے یہ لوگ وہ ہیں جو اس کلاس میں نہیں آئے تھے. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو کیا کرنا, اس کو کتنے کوڑے مارنا, 100 کوڑے مارنا. 100 کوڑے مارنا. اور کیسے مارنا معلوم, پہلے اعلان کرنا کہ فلاں ابن فلاں فلاں محلے کا رہنے والا فلاں نے کیا کیا ہے, یہ گناہ کیا ہے. چورستے پر لے کے آنا, اعلان کر کے سب کو جمع کرنا اور سب کے سامنے کیا کرنا. اس قدر سخت ہے اسلام پاک دامنی کے متعلق. آج یورپ والے اور جو اینٹی اسلام ہیں وہ مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں کہ ان کے اتنی سخت سزائیں ہیں. یہ سخت سزائیں اسی لیے ہیں کہ جہاں سخت سزا ہوتی ہے, جہاں سختی ہوتی ہے, وہاں کے اوپر کیا ہوتا ہے, وہاں پہ کنٹرول ہوتا ہے. اور قرآن کا سورہ نور کہتا ہے کہ جب ان کے اوپر کوڑے پڑ رہے ہوں تو آپ کے دل میں ان کے لیے رحم بھی نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر. ارے بیچارہ مار کھا رہا ہے یار, نہیں سمجھے آپ. اس لیے اور جگہ پہ ہے کہ اللہ معاف کر دے گا, لیکن یہاں کے اوپر پاک دامنی معاملے میں حتیٰ کے اوپر رحم بھی نہیں کرنا ہے. ہاں دیکھے کہ وہ چلا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی لیے اسلام میں کہا گیا ہے کہ کھلے عام سزا دو تاکہ اور لوگ عبرت حاصل کریں اور ان کی ہمتیں نہ پڑیں. سمجھے آپ. ہمارے پاس چونکہ سزائیں نہیں ہیں اس لیے جرائم بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک, القتل بالقتل, قتل کا بدلہ کیا ہے, قتل ہے. ٹھیک ہے. خوب, تو اگلی گفتگو یہ ہے کہ جو لوگ شادیاں نہیں کر سکتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہیں بیچاروں کے پاس, تو کیا کرنا ان کو قرآن کہتا ہے پاک دامنی اختیار کرنا, اپنے دامن کو پاک رکھنا, صبر کرنا. اچھا, اب میں یہاں بتا دوں آپ کو
بہت سے لڑکے اور لڑکیاں ہیں. میرے پاس اسی حیدرآباد میں ایک بچہ آیا. میں واقعاً فخر کرتا ہوں اپنے ایسے کیا کہتے ہیں نوجوانوں کے اوپر, نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کے اوپر. آیا بولا مولانا میں فلاں جگہ ہاسٹل میں رہتا ہوں اور میں کالج میں پڑھتا ہوں. جوان تھا, شاید 22-23 سال کا رہا ہوگا. لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے. اب چونکہ یہاں سب مسلمان نہیں, آپ اور کنٹری میں چلے جائیے, مسلمان کنٹری میں لڑکیاں جہاں مثلا کیا ہے حجاب میں آتی ہیں. میں خود 10 سال میں نے یونیورسٹی میں پڑھا یہاں کے اوپر مولانا آزاد یونیورسٹی میں. مولانا آزاد یونیورسٹی میں اکثر لڑکیاں کیا ہیں, سب مسلمان ہیں. تو اکثریت شاید 100 میں 1-2 لڑکی کوئی نکل ہے کوئی ہندو بغیر پردے کی. اور حیدرآباد میں الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ کیا کہتے ہیں کپڑے بھی جو ہندو بھی لڑکیاں ہیں وہ بھی لڑکیاں کپڑے ٹھیک ٹھاک پہنتی ہیں. ٹھیک ہے, مثلا شرٹ شلوار پہنتی ہیں اچھا خاصا. آپ چلے جاؤ بمبئی میں, کالج میں لڑکیاں شارٹ پہن کے آتی ہیں, نیکر پہن کے آتی ہیں. بھائی میں سے کہوں, صحیح بتا رہا ہوں. تو چونکہ ان کے پاس دین نہیں, اسلام نہیں, کوئی سسٹم نہیں ہے, تو جب وہ اسکول کی قید سے, جب ڈریس کی قید سے آزاد ہوتی ہے, ان کا ڈریس کوڈ نہیں ہوتا ہے تو آزاد ہو جاتی ہیں. اب کیا اب کچھ بھی پہن کے آ جاتی ہیں. تو بڑا مولانا میں پڑھتا ہوں, لڑکیاں بھی آتی ہیں, مجھ کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. تو کیا کرنا, ہاں لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی کیا کرنا, کوئی بتا سکتا کیا کرنا؟ جنسی خواہش کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے بہترین علاج کیا ہے معلوم کیا ہے؟ ہاں یہ بھائی روزہ ہے. میں نے کہا کہ آپ روزہ رکھیے. روزہ انسان کو کیا کرتا ہے, اللہ اکبر, کتنی بڑی نعمت ہے. فزیکل بھی فائدہ پہنچاتا ہے اور روحانی لحاظ سے بھی کیا کہتا ہے روزہ. جب آپ کو یہ ہو کہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو آپ نیت کیجئے, روزہ رکھتے ہیں قربتاً الی اللہ, اپنے قضا و قضا کی نیت کر لیے. اپنی قضا نہیں, پپا کی, مما کی, دادا کی, نانا کی, کسی کی قضا کی نیت کر لیجئے اور روزہ رکھیے. اور آپ کو اگر یقین ہو تو تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. جب انسان روزے سے ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو مگر یہ کہ اب شیطان بہت زیادہ اس کے اوپر غالب ہو, روزہ انسان کی روحانیت کو مضبوط کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روزہ پوری عبادتوں میں, روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان گھر میں اکیلے ہے نا, گھر میں کوئی نہیں ہے, چاہے جا کے پانی پی سکتا ہے. لیکن روزہ کیا کرتا ہے, جب انسان روزے سے ہے تو گھر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, کیا کرتا ہے وہ پانی نہیں پیتا ہے, کچھ کھاتا نہیں, کیوں کیا ہے وہ روزے سے ہے. لہذا اگر کسی کو, میں پھر عرض کرتا ہوں, میرے پاس جو بھی ہماری اس آواز کو یہاں سے سن رہے ہیں ہمارے چینل سے بھی, کہ اگر کسی انسان کو جنسی خواہش بہت پریشان کر رہی ہے, حالات نہیں ہے, شادی نہیں ہو پا رہی ہے, لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو, تو کیا کرنا اس کو روزہ رکھنا. روزے نیت کر لیجیے, انشاءاللہ اللہ آپ کو کیا کرے گا, اس خواہش سے محفوظ رکھے گا. اور کیا ہے, اور آپ اپنے دامن کو پاک رکھ سکتے ہیں. خوب, اگلی بات کیا ہے؟ اچھا, اب لوگ شادیاں کرتے ہیں, پورا ایک چیپٹر ہے کہ بعض لوگ شادیاں کیوں کرتے ہیں. شادی کرنے کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو سسٹم ہے کہ بچہ جوان ہو گیا, لڑکی جوان ہوگی, اس کو شادی کرنی چاہیے. لیکن بہت سے لوگ شادی کس لیے کرتے ہیں؟ اب جب شادیاں کرتے ہیں تو اب مقاصد سامنے آنا شروع ہوتے ہیں, کس مقصد سے شادی کر رہے ہیں. دیکھیے لڑکا بیچارہ غریب ہے, سمجھیں آپ, تھوڑا پڑھا لکھا ہوا ہے, تو ڈھونڈتے کوئی پارٹی مل جائے. عام طور سے ہم نے جو دیکھا ہے, جو میں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن عام نظریہ یہ ہے کہ جن کا بیٹا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بلینک چیک ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں, وہ ڈھونڈتے ہیں پارٹی, پیسے والے مالدار پارٹیاں ڈھونڈتے ہیں شادی کے لیے. لڑکی دیکھنے گئے, باہر 2 کار کھڑی ہوئی ہے, ایک کار والے ہیں بھائی, اندر گئے, ویل فرنش گھر ہے, لوگ اچھے قاعدے میں ہیں. پپا کیا کرتے ہیں, پپا باہر رہتے ہیں, دبئی کما رہے ہیں. بھائی کتنے, 2 بھائی ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہی بھائی, ارے ان کے 3 آدمی باہر شادی نہیں کرنا ہے, کیا سمجھے ہیں, 3 آدمی باہر کما رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے آپ کو, کیا کہنا. واقعا میں اس درس کے حوالے سے تمام لوگوں سے کہتا ہوں پلیز قرآن پڑھو, پلیز قرآن پڑھو. ہمارے پاس قرآن بالکل سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ سے پیغمبر اسلام نے شکایت کی کہ اے میرے معبود, ہماری امت نے قرآن کو مہجور قرار دیا ہے, قرآن نہیں پڑھتے ہیں لوگ. خوب قرآن پڑھیے. قرآن سورہ نساء کی آیت نمبر 19 یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو,
یہ عورتوں کے وارث زبردستی نہیں بنو. کیا مطلب؟ ادھر شادی ہو جائے گی، پیسے والی پارٹی ہے، جہیز اچھا ملے گا. وہ پرسوں ایک پوسٹ آئی تھی، دیکھا ہوگا آپ نے، اس میں انسٹاگرام میں بھی آئی تھی کہ وہ گئے لڑکی دیکھنے کے لیے گیا. تو اب بتائیے یہ سب جوک ہے لیکن حقیقت ریئل ہے. تو بولا لڑکی ہم کو پسند ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، کوئی لینے دینا کہ نہیں بھائی ہم لوگ جہیز کے ساتھ خلاف ہیں، ہم کو کیا ہے جہیز وہیز نہیں چاہیے. بہت اچھی بات ہے بھائی، کتنا ہے نا. پھر لڑکا پوچھتا ہے آپ کی بیٹی زمین سو لے گی نا؟ ہم لوگ زمین، بھائی ہم لوگ زمین سے لگے لوگ ہیں، ہم لوگ زمین پہ سوتے، دیکھا نہیں؟ آپ کی لڑکی زمین پہ سو لے گی، زمین پہ کیوں سوئے گی؟ ہم لوگ زمین پہ سوتے ہیں. کیا بات ہے، آپ کو بیڈ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہاں چلو بیڈ کر دیتے والی ہے، بیڈ ہو گیا. کہنے لگے ہمارے گھر میں کیا ہے، پنکھا ہے. آپ کی لڑکی پنکھے میں سو لگی نا؟ بھائی پنکھے کا ہے بھائی، اتنی گرمی ہو رہی ہے، ہم لوگ پنکھے میں رہتے ہیں. تو ٹھیک ہے اے سی کر دیتے ہیں. لڑکی والے نے اے سی کر دیا. دیکھیے ہم لوگ کیا ہے، ہم لوگ بھائی مڈل کلاس کے لوگ ہیں، رکشے میں جاتے ہیں. آپ کی لڑکی رکشے میں چلی جائے گی نا؟ رکشے میں کیوں جائے گی بیٹی ہماری؟ چلو ہم کار کر دیتے ہیں. بولے تھار کر دو، تھار. سمجھے؟ تھار جو ہے مہنگی ترین گاڑی. تو کہنے لگے دیکھو بھائی آپ گاڑی دیں گے تو ہم لوگ مکاندار ہمارے پریشان کرتے ہیں، گاڑی باہر کھڑی کرنا، پارکنگ کرنا، یہاں کرنا وہاں کرنا، لوگ احتیاط بڑھا دیتے ہیں. تو اب گاڑی جو ہے اتنی مہنگی گاڑی خراب ہو جائے گی. تو کوئی بات نہیں، آپ کو فلیٹ دلا دیتے ہیں. لینا دینا کچھ نہیں ہے، لینا دینا کچھ نہیں ہے. کیا ہے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں کہتے کچھ نہیں ہیں لیکن سمجھاتے سب کچھ. پہلے زمانے میں ایسے، پہلے زمانے میں کیا تھا ہم کو یاد ہے، جب لیٹر کا زمانہ تھا اب تو ختم ہو گیا. لوگ خط لکھتے تھے، اوپر آداب و القاب لکھتے تھے، نیچے ایک لائن لکھتے تھے، کم لکھا زیادہ سمجھنا. سمجھا؟ ہم نے کچھ کہا نہیں ہے، آپ بس سمجھ لیجیے والی بات ہے. قرآن منع کرتا ہے کہ آپ زبردستی، ایسی بعض لوگ ہیں ڈھونڈتے ہیں، پارٹیاں ڈھونڈتے ہیں. کتنی عجیب بات ہے. اور تعریف تو یہاں کے اوپر ہے. جب نکاح ہوتا ہے نا تو سورہ نور کی آیت نمبر 31 پڑھی جاتی ہے. کیا ہے؟ کل بتایا تھا نا، کیا 32 پڑھی جاتی ہے. سورہ نور کی 32 آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. اپنے ان گوارے اور غیر شدہ شادی لوگوں کو شادیاں کرو، اگر یہ فقیر ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. تو اللہ کے فضل سے نہیں، سسرے کے فضل سے غنی ہونا چاہتے ہیں. یہ ہماری پرابلم. ہم نے قرآن، میں پھر کہتا ہوں پلیز قرآن پڑھیے. ہم جب تک قرآن سے قریب نہیں ہوں گے ہم پریشان رہیں گے. ہمارا پورا سماج، جب ہمارا سماج قرآنی ہوگا تب ہمارے مسائل کے کیا ہوں گے. کتنی عجیب بات. آپ لوگوں کو تعجب بتائیں، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ بھی قرآن لکھا ہوا ہے. بہت ساری باتیں بھی تو پورے 20 دن باقی ہے. خوب، لہذا کیا ہے، لہذا پارٹیاں تلاش کرتے نہیں پھریے. ٹھیک؟ کیا دیکھیے، کیا دیکھنا شادی میں سب سے پہلے کیا دیکھنا؟ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پارٹی دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، ایجوکیشن دیکھتے ہیں، پھر آخر میں کیا دیتے ہیں؟ پھر آخر میں دین دیکھتے ہیں. نماز روزے کی پابند ہو بھائی لڑکی، صوم صلات کی پابند ہونی چاہیے، نوحہ مرثیہ پڑھ لینی چاہیے. یہ سب باتیں کیا ہے، بعد میں ہوتی ہیں. ٹھیک؟ اسلام میں کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا دیکھنا؟ دین دیکھنا. دین ہے کہ نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں، مولا علی کی روایت، مولا فرماتے ہیں اگر کوئی دین دیکھ کے شادی کرے، ٹھیک ہے، اگر کوئی انسان کسی عورت سے دین کی بنیاد پر شادی کرتا ہے تو اللہ اس کو مال بھی دے گا، جمال بھی دے گا. کیا بات ہے، خوبصورتی بھی دے گا اور مال بھی دے گا. لیکن اگر کوئی مال اور جمال لے کے کرے گا تو دین کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور نئی کی گارنٹی نہیں ہے. آج بہت سے گھروں میں نماز فجر نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ ممی پاپا دونوں سو رہے ہیں، بچے بھی سو رہے ہیں. ہاں، نہ یہاں دین نہ وہاں دین. یہ ٹرانسفر ہو رہی ہے چیزیں. یہ بچہ جو دیکھ رہا ہے کہ ممی پاپا ہمارے سو رہے ہیں، فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اپنی اگلی جنریشن میں تیار ہو رہے ہیں. یہ بھی کیا کریں گے؟ ٹانگ پھیلا کے سوئیں گے، ان کے بچے روز نہیں پڑھیں گے. یہ ہے، یہ بے دینی کے مقدمات ہیں. بہرحال اس کی گفتگو انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے. لہذا کیا ہے،
حکم یہ ہے کہ کیا کریے آپ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کیا کرو، لوگوں کا فرض ہے کہ وہ لڑکے کیا کہتے ہیں عورتوں اور مردوں جو غیر شدہ ہیں ان کے شادیوں کے اسباب کو فراہم کریں۔ اچھا کیا ہے، شادی غربت میں بھی کرو، غربت میں کیا کرنا ہے، ان یکونوا فقراء، اگر شادی کرنے والے، سورہ نور کی آیت نمبر 32، اگر وہ غریب ہوں گے، یغنہم اللہ من فضل، اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ بہت سے لوگ ہیں شادیاں کرتے ہیں، دیکھیے زندگی کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔ ابھی ہماری خانم کی گاؤں کا قصہ ہے، ایک لڑکی ہی کیا تھا اس کا خانم، اس نے شادی کری، سمجھے آپ، اور لڑکے کی نوکری ختم ہو گئی، لڑکا سرکاری نوکر تھا، نوکری ختم ہو گئی اس کی، سرکاری نوکری سے شادی کیا تھا، نوکری ختم ہو گئی تو کیا کرنا ہے، سمجھے آپ، لڑکی والے لے کے چلے آئے، لیکن میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے تھے، کیا ہوا، لڑکی والے اپنی لڑکی لوگ کے چلے آئے کہ تمہاری نوکری ختم ہو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، یہ لڑکی بیچاری پریشان، ایک دن کیا ہوا، پھر سامان سمیٹا بھگ گئی، کہاں گئی، اپنے شوہر کے پاس گئی، ہاں کیا ہوا، شوہر کو بلایا، ہاں بلا کے اس سے کہا کہ بھائی بندوق رکھی، اگر طلاق دو، وہ کہہ رہا تھا میری بیوی آ کے بولنے کے سامنے کرے گی طلاق، اور بیوی سے پوچھا کہ بیوی نے سے شوہر کے نام بن جائے، ہاں کہ ہاں تمہارے ساتھ نہیں رہے، ڈر کے بار کی کوئی بندوق مار لیتے ہیں، اور پھر بعد میں سنی کو طلاق ہو جاتا، ہاں اور بعد میں چھوٹے سامان سمیٹا اور نکل گئی، سمجھے آپ، اور دونوں اچھے سے فرسٹ کلاس ہے، ایسا نہیں کہ کسی بھیک مانگ رہے ہیں آپ، گھر والے لوگ کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا کبھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ کیا کہتے ہیں مال دولت یہ چیزیں، شادی بھی چیزیں معنی نہیں، زندگی جینے میں معنی نہیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها، دنیا میں جتنی چیزیں رینگنے والی ہیں ان سب کے رزق کی بدائی کس کے اوپر ہے، اللہ کے اوپر ہے۔ کہتے تمہارے گھر میں خود کھانے کو نہیں ہے، بات اس کو باقاعدہ بچوں کو جمع کر کے اس کو بات ہونی چاہیے۔ بہت سی لڑکیاں وہ ہیں جو جن کی امیدیں، ابھی بات انشاءاللہ بعد میں تفصیل کریں گے، جن کی کتنی ڈیمانڈس ہوتی ہیں، ہر لڑکی چاہتی ہے ہمارا شوہر بہت اسمارٹ ہو، بڑا پیسے والا ہو، لاکھوں کماتا ہو، لاکھوں سیلری، اس کو گھر ہو، باغ ہو، اور کیا کہتے ہیں گاڑی ہو اور بنگلہ ہو، سب یہ چاہتا ہے، لیکن سب کو مل جائے نہیں ہوتا ایسا۔ اور بعض لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کے شوہروں کی کمائیاں کم ہیں، کیا کرتی ہیں، وہ ممی کہیں چلی جاتی ہیں، تو وہ گھر میں خود اپنے کھانے کا نہیں ہے، شادی کرنے چلے تھے، ہاں۔ لہذا یاد رکھیے، ایک عورت اگر اپنے شوہر کی حلال کمائی پر راضی ہے اور کم میں راضی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے تو اللہ کے ہاں اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ٹھیک۔ انشاءاللہ اس کی گفتگو تفصیل سے بعد میں آنے والی ہے۔ تو اب یہاں تک ہو گیا کہ شادی ہونی چاہیے، لوگوں کو چاہیے کیا کریں، لوگوں کو چاہیے کہ شادیوں کے اسباب فراہم کریں۔ سماجی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اب بہت سی روایتیں تھیں، انشاءاللہ اس کو کل بیان کریں گے۔ لوگوں کے آخری بات، لوگوں کے شادیوں کے بیچ میں واسطہ بننا آج کل بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ ہم لوگ جاتے ہیں، مولانا میری لڑکی ہے کوئی لڑکا بتائیے، میری لڑکی ہے کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی بتائیے، لوگ کہتے ہیں۔ سماج میں آج لوگ ڈرتے ہیں، کاہے کے لیے، بیچ میں واسطہ بننے کے لیے، سمجھے آپ، بتا دیا، شادی ہو گئی، اچھی ہو گئی تو کوئی پوچھنے نہیں آتا ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو آ کے منڈی پکڑتے ہیں، ارے آپ نے پھنسا دیا ہم کو۔ یہ کتنی بری بات ہے، یہ کتنی، اگر کوئی خدا نخواستہ، دیکھیں اب اسلام میں غیبت کرنا کیا ہے، حرام ہے، غیبت نہیں کرتے، لیکن بعض مواقع پر غیبت کرنا جائز ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے، ان میں سے ایک رشتے کی بات ہے۔ اگر کوئی ہم سے آ کے پوچھے بھائی ہماری لڑکی کا فلاں لڑکے سے رشتہ ہونا ہے، آپ بتائیے لڑکا کیسا ہے، ہم کو پتا ہے کہ وہ پیتا ہے، تو ہم یہ غیبت کرنا جائز نہیں، یہاں انسان کی زندگی کا مسئلہ ہے۔ آپ یہاں غیبت کر سکتے ہو، کہاں کر رہا ہوں، لڑکا پینے والا ہے بھائی، کھانے پینے والا آدمی ہے، فراڈ ہے، گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ غیبت کر سکتے ہو، لیکن کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اچھائیاں بیان جتنا آپ کو معلوم ہے اتنا
20 بار شادی کرانے کا روایت بتاؤں آپ کو، بہت ساری روایتیں ہیں. چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. امام فرماتے ہیں کہ جو کسی غیر شادی شدہ کے شادی کے لیے حالات فراہم کرے وہ ان لوگوں میں سے ہے جن پر خدا بند عالم روز قیامت نگاہ لطف کرے گا. ایک روایت ہیں. اور روایت کیا ہے؟ 7 امام کی روایت ہے، امام مسلم قاضی مسلم کی روایت ہے. امام فرماتے ہیں روز قیامت اللہ تعالیٰ کا ایک سایہ ہوگا جس میں نہیں ہوگا مگر کون؟ اللہ کے اس سائے میں یا نبی ہوگا یا نبی کا وصی ہوگا. نمبر 2، وہ مومن جو کسی مومن کا قرضہ ادا کرے. ٹھیک ہے، کسی کے اوپر قرضہ تھا، ٹھیک ہے، مریم زہرا کے اوپر 5000 روپے قرضہ تھا، کیا کیا ہم نے اس کو ادا کرا دیا. اللہ کے سائے میں اس دن کیا کریں گے؟ ہم رہیں گے. مومن جو کسی مومن کا قرضہ کرے. تیسرے، وہ مومن جو کسی غیر شادی شدہ کی شادی کے لیے واسطہ بنے. روایت کے جملے ایک ایک قدم کے بدلے اجر ہے، ایک ایک لفظ کے بدلے جو ہم بولیں گے اس میں اس کے لیے کیا ہے؟ اجر ہے. لہذا ہم کو چاہیے کہ اگر ہم کو پتہ ہے کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے، ان کے آپس میں ان کی شادیاں لگانا، ان کے لیے گفتگو کرنا. لیکن احتیاط یہ بھائی دیکھو، آپ سمجھ لو، سمجھے آپ، ہمیں بہت اندر کی کوئی کسی کے مستقبل کو نہیں جانتا ہے. بہت سی لڑکیاں ہیں جن کے پتے شادی کے بعد کھلتے ہیں. سمجھے آپ، شادی سے پہلے بڑی اچھی نیک، کہنے لگے ہم گئے مولوی صاحب لڑکی دیکھنے کی، لڑکی مصلے پہ تھی. سمجھے آپ، ہم بیٹھے رہے، اس نے ایک پارہ قرآن پڑھ کے تباہ کے وہاں پہ چائے لے کے آئی وہ، اور شادی کرنے کے بعد جس نے کام خراب کیا ہے پورا خاندان پریشان ہے. سمجھے آپ، ایسا بھی ہو سکتا ہے. تو اس کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے. لیکن کیا ہے، لیکن جو شادیاں کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ معاملہ خراب ہوتا ہے تو جس نے لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس کی منڈی نہیں پکڑنا. بعض لوگوں کو جیل ہو گئی، شادی لگانے والوں کو انہوں نے مقدمہ کر دیا، جیل ہو گئی اس کو. بھائی کیوں شادی لگا پھنسا دیا ہم کو؟ نہیں، اسلام میں اس کے لیے بہت سارے ثواب ہیں. واسطہ بننا چاہیے. اگر آپ کو کسی کو پتہ ہے کوئی لڑکا ہے کوئی لڑکی ہے تو اس کو آپ بتا دیجیے بھائی فلاں کا لڑکی فلاں کا لڑکا ہے، اور شادیاں کرانے کے بہت ثواب ہے. اب انشاءاللہ کل گفتگو یہ ہوگی کہ شادی کب کرنا، کس سے کرنا، عمر کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. کل گفتگو انشاءاللہ ہوگی. لڑکی کے لیے عمر کا اسٹینڈرڈ کیا ہے اور لڑکے کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہے، کس عورت سے کرنا، اچھی عورتیں کون سی ہیں، بری عورتیں کون سی ہیں، کن مردوں سے کرنا، اچھے مرد کون سے ہیں، برے مرد کون سے ہیں. انشاءاللہ کل کی گفتگو یہ آپ کے سامنے آنے والی. کسی کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہاں ویری گڈ، یہ سوال کیا، عیب ظاہر نہیں کرنا، لیکن جب زندگی کا مسئلہ ہو، کہنا ہے کہ غیبت کرنا جائز نہیں، حرام ہے. لیکن اگر کسی کی زندگی کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لڑکے میں یا لڑکی میں کوئی عیب ہے، مثلا میں بتاؤں آپ کو، بعض لڑکیاں ہیں ان کو کوئی مرض ہے، خطرناک مرض ہے، آپ کو پتہ ہے. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ہم فلاں لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اسے مرض خطرناک ہے، تو آپ کو یہاں پہ اس کو عیب چھپانا واجب نہیں ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں اس کا یہ عیب ہے. ہاں اب آپ معلوم کر لیجیے کہ اس نے علاج کرایا کہ نہیں کرایا. ٹھیک ہے. بعض لوگ بتاؤں آپ کو، بعض لوگ ایسے اور تگم ہیں، بعض لوگ ہیں جو ادواری ہوتے ہیں، جو جن کے ہاں کچھ شارٹ ٹائم کے لیے پاگل پن آتا ہے. فرسٹ کلاس نارمل ہیں، فرسٹ کلاس نارمل ہے، لڑکی اچھی خوبصورت پڑھی لکھی فرسٹ کلاس ہے، کیا ہے وہ کچھ خاص ٹائم میں کیا ہوتی ہے، گھوم جاتی ہے، نکل جاتی ہے، حیدرآباد سے نکل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نکل جاتی ہے. اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو بتانا، یہاں کے اوپر عیب چھپانا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ زندگی کا مسئلہ ہے، زندگی نہیں جنریشن کا مسئلہ ہے بھائی. ٹھیک ہے. لیکن اچھائیاں بھی آپ کو بیان کرنا ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ اچھے ہیں قاعدے کے، تو آپ وہاں پہ، اگر آپ کے دشمن ہی کیوں نہ ہوں، اگر کوئی آپ سے پوچھے آپ کے دشمن کی بیٹی کے لیے آپ کو پتہ ہے تو آپ کو واجب ہے وہاں پہ اس کی اچھائیوں کو آپ بیان کیجیے. ٹھیک ہے نا. چلیں، خدا دعائیں پالنے والے ہم سب کو اپنے دامنوں کو پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور اس پاک دامنی کے ساتھ اہل بیت سے ملاقات کرنے کی توفیق عطا فرما. خداوند ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، آسان شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، شادیوں بری رسومات سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما. خداوند دین سیکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، بالخصوص قرآن مجید پڑھنے، اس کی تعلیمات کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سب لوگ ہوم ورک کر رہے ہیں؟ کون لوگ ہوم ورک کر رہا ہے؟ رات وضو کر کون سو رہا ہے؟ ماشاء اللہ. جو لوگ رات وضو کر سوتے ہیں ان کی سب کی بس سلامتی کے لیے بابا بلند صلوات.
خدا بندہ ہمارے اعمال میں اخلاص کی توفیق عطا فرما، خدا بندہ ہم جو اعمال انجام اس کو قبول فرما، ان میں جو کمیاں اس کو درگزر فرما، ہمارے اعمال سے ہمارے امام کے قلب کو راضی خوشنود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما،